اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بہا الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق وأهله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون صدق الله العلي العظيم. عالم برزخ کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو و درگزر فرمائے. عالم برزخ کا یہ پروگرام اس موضوع پہ آخری پروگرام ہے انشاءاللہ العزیز. آج 25واں پروگرام ہے. ہماری پلاننگ تو یہ تھی کہ 10 سے 14 اور 15 پروگرام تک اس ٹاپک کو لے کے چلیں گے، لیکن بحث جو ہے وہ طولانی ہوتی گئی اور آج 25واں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اگرچہ ایسے ٹاپک، یہ عالم برزخ اتنا وسیع ٹاپک ہے اور اتنی اس میں وسعت ہے کہ اس پہ تو گفتگو تو باہر کف چلتی ہی رہتی ہے، لیکن ایک خاکہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہے کہ عالم برزخ کیا ہے، عالم برزخ کی حقیقت ہے وہ کیا ہے، عالم برزخ کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے، عالم برزخ کی ابتدا کب سے ہے، عالم برزخ کی انتہا کب تک ہے، اور عالم برزخ میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو اپنے آپ کو کس طرح پریپیئر کرنا چاہیے، کس طرح انسان کو اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے. چونکہ عالم برزخ قیامت صغریٰ کا منظر ہے. اور پھر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں عالم برزخ کے سلسلے میں، اس تیاری کے سلسلے میں، چونکہ جب انسان کو پتہ ہے کہ مجھے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، مجھے اس دنیا سے جانا ہے، تو اس سے باہر کف تیاری کرنی چاہیے، اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے، اپنے آپ کو سیکیورٹینائز کرنا چاہیے. اور حقیقت میں جو شخص اپنے آپ کو سیکیورٹینائز نہیں کرتا ہے، اپنا حساب کتاب خود نہیں لگاتا ہے، وہ فیل ہو جاتا ہے. غیر منظم کبھی زندگی نہیں ہوا کرتی ہے. انسان کی جو زندگی ہے نا، نظم زندگی میں، ڈسپلن زندگی میں، وہ حقیقی زندگی انسان کی ہوا کرتی ہے. اگر انسان کی زندگی میں کوئی ڈسپلن نہیں ہے اور کوئی نظم نہیں ہے، وہ زندگی فیل ہے حقیقت میں. اسی لیے ہے کہ جو شخص تیاری نہیں ہے اور جس شخص میں آمادگی نہیں ہوتی ہے، موت کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا، وہ خواہ 1 سال بھی بستر پہ پڑا رہے، لیکن اس کی مرگ مفاجات ہوا کرتی ہے. گویا اسی طرح ہے کہ ایک سڈن جو ڈیتھ ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے انسان کا ہارٹ اٹیک ہو گیا اور انسان کو منٹوں سیکنڈوں میں ہو گیا جناب. اور لوگ کہتے ہیں ابھی تو میری ملاقات ہوئی تھی، ابھی تو مجھ سے ملا تھا. سڈن ڈیتھ جس کو کہتے ہیں، اور مرگ مفاجات. اور میں کہ تم اپنے آپ کو تیار کیوں نہیں کرتے ہو؟ تیاری کے بغیر ایک انسان کی زندگی ایسی ہی ہے کہ جس طرح سڈن ڈیتھ ہے. تو جو مومن ہوا کرتا ہے، چونکہ امید کے ساتھ اس کی زندگی رہتی ہے. ہم یہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں آئے تو بس کھا پی کے چلے گئے اور ہمیں کوئی ہمارا نہ کوئی فریضہ ہے، نہ کوئی ہمارا وظیفہ ہے، نہ کوئی ہماری رسپانسبلٹی ہے. نہیں، ہم اس جہان میں آئے ہیں تو ابس طور پہ خلق نہیں ہوئے. ہماری ایک آبجیکٹیو لائف ہے، ہماری ذمہ داریاں ہیں، یہاں پہ ہمارے فرائض ہیں، یہاں پہ ہمارے احکام ہیں. اور ان ذمہ داریوں کو دیکھ کر ہی انسان کی انسانیت کا پتہ چلا کرتا ہے کہ یہ کتنا انسان ہے. اگر اس میں احساس ہمدردی نہیں ہے، دوسروں کے سلسلے میں وہ مظلوموں کا کوئی خیال نہیں ہے،
اسی طرح بے دردی کے ساتھ قتل اور غارت کر رہا ہے کہ جس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، حالات کیا ہیں، سچویشن کیا ہے اس دور کے، اور کوئی خوف نہیں آتا انہیں کہ جانیں لیتے ہوئے جس طرح مکھی مچھر. کیا تمہیں اقتدار مل گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم وہ طاغوت بن گئے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں. عالم برزخ ایسے لوگوں کے لیے ہے. عالم برزخ کی جو وسعت ہے وہ اسی لحاظ کے ساتھ ہے چونکہ اس دنیا میں کیپیبلٹی نہیں ہے، نہ اس اجر کی وسعت کی اور نہ اس سزا کی وسعت کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سٹیج جو قرار دیا ہے عالم برزخ کو قرار دیا ہے تاکہ یہ ظالموں کو صحیح معنوں میں سزا دی جائے، مظلوموں کو صحیح معنوں میں نعمتوں سے سرفراز کیا جائے. ایک وجہ یہ ہے عالم برزخ کی، چونکہ اس دنیا میں گنجائش نہیں ہے اللہ کی، نہ ان رحمات کی گنجائش ہے، نہ اللہ کی نعمات کی گنجائش ہے، اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس عذاب اور عقاب کی گنجائش ہے. فرض کیا اگر صدام جیسا ملعون جو ہے وہ آ کے لاکھوں آدمیوں کا قاتل ہے، اور یہ جو صدام نما بھیڑیے اس وقت موجود ہیں کہ جو اس وقت ہزاروں لاکھوں کے قاتل ہیں، اگر ان کو سزا دی جائے تو اس دنیا میں کہاں پہ کیپیبلٹی ہے، تو اس دنیا میں کہاں پہ وسعت ہے. آپ زیادہ سے زیادہ اسے مار سکتے ہیں نا ایک آدمی کے، لیکن جو باقی فرض کیا کہ ایک آدمی نے 1000 کا جو قاتل ہے، وہ جو 1000 کا قاتل ہے تو ایک کا تو ٹھیک ہے قصاص ہو گیا، جو 999 جو لوگ ہیں اس کے سلسلے میں کیا ہے. اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم برزخ کو رکھا ہے. عالم برزخ کے بعد بھی اگر کسی کی سزا پوری نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم قیامت کو رکھا ہے. کئی بدبخت ہیں کہ جو اس وقت سے لے کر ہزاروں سالوں سے اس عذاب میں جو ہیں وہ جکڑے ہوئے ہیں، اور وہ قیامت کے دن بھی بعض اسی طرح جکڑے رہیں گے. ایک لحاظ کے ساتھ مومنین کے لیے یہ عالم برزخ خوشخبری بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ان سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو عالم برزخ میں وہ دھل کر عالم محشر میں اس سرخرو ہو کر شہداء اور صالحین کے درمیان جو ہے نا وہ پیش ہوں گے. یہ بھی ہے ایک. اسی وجہ سے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو تیار رکھو موت کے لیے. موت کے لیے کوئی ہنگام انسان معین نہیں کر سکتا. جس طرح انسان اپنے سونے کے سلسلے میں، یعنی انسان جب when he was not going to sleep، مثلا جو انسان چاہتا ہے کہ میں ابھی سو جاؤں، تو سوتے ہوئے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا میں فلان ٹائم پہ سو گیا ہوں. جس طرح انسان کے یہ نہیں پتہ چلتا کس ٹائم میں سویا ہوں، انسان کو خود کوئی خبر نہیں ہے، دوسرے کو پتہ ہوتا ہے ہاں یہ بیڈ پہ گیا ہے، اب اس نے یہ کس ٹائم میں یہ سویا ہے. لیکن انسان کو خود اس چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں کب سوئے. اسی طرح ہے انسان کی موت کا بھی انسان کو کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ کب انسان نے مر جانا ہے. انسان کہتے رہتے ہیں ماشاءاللہ جی تو بڑا ہٹا کٹا، بڑا صحت مند، بڑا یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن نہیں. موت کسی کو صحت دے کے تھوڑی آیا کرتی ہے. موت بچوں کو موت آتی ہے، جوانوں کو موت آتی ہے، بوڑھوں کو موت آتی ہے، سن رسیدہ افراد ہیں انہیں موت آتی ہے. لہذا موت کو پوچھ کے نہیں کسی کو آتی ہے. جس طرح مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ موت تمہاری یہ جو پیشانی کے بال ہیں ان کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، فرار ممکن نہیں ہے. اور اسی لیے جو لا مذہب اور بے دین قسم کے لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ بات جو ہے نا وہ یہودیوں کے سلسلے میں بتایا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے جو ہے نا انصار خدا ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمنوا الموت ان کنتم صادقین. تمنا کرو موت کی، ذرا آرزو کرو موت کی. وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. انہیں پتہ ہے ان کی کیا کارستانیاں ہیں، انہوں نے کیا بویا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو جانتا ہے، اور وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. موت کی تمنا وہ کہ جو ظالمین ہیں، کافرین ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. اس وجہ سے کہ جو ان کا کیا دھرا ہے ان کے سامنے ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے ہے. اور اللہ ظالموں کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے. اس وجہ سے کہ انہیں ان کی حالت کو مومنین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کے لیے فرشتے آ کر کنونس کیا کرتے ہیں، پوچھا کرتے ہیں. اسی لیے ہے کہ
پھر انسان کو اس قبر کی جو غربت ہے، اس کے لیے انسان کو جو قبر کی وحشت ہے، اس سے انسان کو خوف آنا چاہیے کہ جو بار بار یہ قبر انسان کے لیے صدائیں دیتی ہے، اور ہر روز اس کی کئی قسم کی صدائیں ہوا کرتی ہیں کہ میں تنہائی کا گھر ہوں۔ تنہائی ایک بہت بڑی بذات خود مصیبت ہوا کرتی ہے، یعنی بہت بڑی سزا ہوا کرتی ہے تنہائی، لونلینس جس کو کہتے ہیں، بہت بڑی سزا ہے۔ انسان اجتماع پسند ہے، سماج چاہتا ہے، اجتماعی زندگی چاہتا ہے، سوشل لائف چاہا کرتا ہے۔ تنہائی فرمایا کہ انا بیت الغربہ، انا بیت الوحشہ، وحشت کا گھر ہوں، وحشت کا مرکز ہوں، انا بیت الدود، کیڑے مکوڑوں کی آماجگاہ ہوں۔ یہ قبر ہے، قبر کی آواز آتی ہے، انا القبر، یاد رکھنا میں قبر ہوں، اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ یہ قبر کیا ہے؟ بعض اوقات اگر انسان مومن ہے تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے پھر گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، منافقین کے لیے، مشرکین کے لیے اور کافرین کے لیے۔ اس وجہ سے انسان کو تیار ہونا چاہیے، اور فرما دیا گیا کہ موتو قبل ان تموتو، کہ تم مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ مرنے سے پہلے انسان کیا مرے؟ یعنی انسان اپنے ہر عمل کو قبر کو پیش نظر رکھے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں، کل مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جانا ہے، اور میری سر انجام کیا ہے، میرا انجام کیا ہے، میری عاقبت کیا ہے، میرا نتیجہ کیا ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے، اپنے عمل سے پہلے قبر کو بھی نگاہ میں رکھے۔ یہ دنیا کی ساری چیزیں یہیں پہ دھری کی دھری جو ہے نا وہ رہ جائیں گی۔ اپنے واجبات کو خود انسان انجام دے، اپنے انسان یہ نہ دیکھے کہ یہ دنیا کی جو آسائش ہے، زیبائش ہے، کرتے ہیں جو کہ دولت دنیا پہ فخر و ناز، باقی نہ وہ رہے نہ وہ اس جاؤ کا فخر و ناز۔ چند دن کی ہے بہار، نہ غنچہ ہے اور نہ پھول، جاتا رہے گا بلبل شیدا کا فخر و ناز۔ انسان اپنے آپ کو تیار کرے، قبر کے لیے تیار کرے، اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ قبر ہے، قبر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اسی وجہ سے کہ جب کسی کی موت ہو جاتی ہے کہ گویا اس کی قیامت برپا ہو گئی ہے۔ روایت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہذا فرمایا کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اس طرح تم اللہ کی عبادت کیا کرو۔ اس کے انسان یعنی ہر دم اللہ کی تم مغفرت طلب کرتے رہو۔ متوجہ کیا ہے سرور دو جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا اپنے آپ کو تیار کرنا، قیامت سے پہلے، قیامت بعد میں ہے، عالم برزخ کے لیے تیار کیا ہے اپنے آپ کہ جو قیامت صغریٰ ہے، او جی پتہ نہیں کس دن قیامت آنی۔ بابا آپ کو موت کا تو پتہ ہے، کون سا گھر ہے کہ جو انسان انکار کرے کہ موت نہیں آتی؟ کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے جنازے نہ اٹھے ہوں، کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس کے ہاں سے قبریں نہ بنی ہوں۔ کیا تیاری کی ہے قبر کے لیے، کیا تیاری کی ہے عالم برزخ کے لیے؟ جب انسان مرتا ہے، مرنے سے چند منٹ پہلے منتقل ہو جاتا ہے۔ انسان کہاں منتقل ہوتا ہے؟ منتقل ہو جاتا ہے عالم برزخ میں، جہاں اس کو سب چیزیں اپنی پتہ ہوتی ہیں، اچھا ہے کس قسم کی زندگی ہے، مومن کے لیے بھی اور منافق کے لیے، مشرک کے لیے، کافر کے لیے، فاسق کے لیے، سب کو مرنے سے چند منٹ پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں اپنی کہاں پہ اس نے جانا ہے، کس طرف اس نے جانا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ وصیتوں میں سے ہے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے بیٹے
امام حسن مجتبی علیہ السلام کو ظاہر ہے معصومین تعلیم دیا کرتے ہیں، ایجوکیٹ کیا کرتے ہیں. فرماتے ہیں وَعْلَمْ یا بُنَيَّ، بیٹا اس بات کو یاد رکھنا، اَنَّكَ اِنَّمَا خُلِقْتَ لِلْآخِرَةِ لَا لِلدُّنْيَا وَلِلْفَنَاءِ وَلَا لِلْبَقَاءِ وَلِلْمَوْتِ لَا لِلْحَيَاةِ. بیٹا اس بات کو تم یاد رکھنا، تمہیں آخرت کے لیے خلق کیا گیا ہے، اس دنیا کے لیے نہیں. تمہیں فنا کے لیے یہاں بنایا گیا ہے، اس دنیا میں بقا کے لیے نہیں. تمہاری خلقت موت کے لیے ہے، یہاں پہ حیات کے لیے نہیں. تم اس گھر میں ہو وَأَنَّكَ فِي قُلْعَةٍ وَدَارِ بُلْغَةٍ وَطَرِيقٍ إِلَى الْآخِرَةِ. تم اس گھر میں ہو جس سے تمہیں بہرحال جدا ہونا ہے تمہیں، اور تم آخرت کے راستے پہ ہو کہ جس کا تعاقب کیا ہے، جس کا پیچھا کر رہی ہے موت، اور موت نہیں چھوڑنے والی ہے، موت پیچھا کر رہی ہے. وَأَنَّكَ تَرِيدُ الْمَوْتَ الَّذِي لَا يَنْجُو مِنْهُ هَارِبُهُ وَلَا يَفُوتُهُ طَالِبُهُ وَلَا بُدَّ أَنَّهُ مُدْرِكُهُ فَكُنْ مِنْهُ عَلَى حَذْرٍ أَنْ يُدْرِكَكَ. فرمایا کہ یہ موت کیا ہے، جس سے کوئی بھاگنے والا نہیں ہے، کوئی بھاگ کے بچ نہیں سکتا. جس کی تلاش میں موت ہو وہ اسے بچھڑ نہیں سکتا، اسے گم نہیں کر سکتا. آخرکار کیا ہے، موت ہے جو اسے پا لیتی ہے. موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا ہے. چاہتے ہیں بہت سارے موت سے جو ہے نا وہ موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. یہ بڑے بڑے اس وقت جو بیٹھے ہوئے طاغوت ہیں، یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ موت کیا ہے. یعنی اگر اپنی موت کی فکر ہو جائے، اور انسان کو حقیقت بات یہ ہے کہ اپنی موت کی فکر ہو جائے تو انسان کے 99% جو گناہ ہیں اس سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. اور فرماتے ہیں تمہیں فرض علی حذر ان یدرکک وانت علی حال سیئۃ. ہوشیار رہنے کی تمہیں ضرورت ہے کہ تمہیں جب یہ موت کا چنگل آ جائے تو تمہیں برے حال میں وہ گرفتار نہ کرے اور تم فقط خالی ہاتھ، پھر تم ملتے رہو ہاتھ، تمہیں کچھ نہ ملے. وَكُنْتَ تُحَدِّثُ نَفْسَكَ مِنْهَا بِالتَّوْبَةِ فَيَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذَلِكَ. ہاں جی باؤ جی توبہ کا اللہ سان جی اجے داڑھی کیڑی رکھنے کی ضرورت ہے جی کچھ سارے ٹھیک ہے 40-50 دسان پھر ماشاء اللہ جناب نمازیں بھی پڑھ سان پھر اس کے بعد مصلی بچا. نہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہوا کرتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ انسان کی جو توبہ ہے وہ ڈیلے ہوتی رہے. توبہ میں انسان کو جلدی کرنی چاہیے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ انسان کو. اس وجہ سے بتایا گیا کیا ہے، فَيَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذَلِكَ فَإِذَا أَنْتَ قَدْ أَهْلَكْتَ نَفْسَكَ. اگر یہ صورتحال انسان میں ہو جائے اور لیت العال کرتا رہے، توبہ بھی نہ کرے، اور اسی طرح غفلت کی زندگی گزارتا رہے، تو اس نے اپنے آپ کو پھر ہلاک کر دیا ہے. اس سے انسان کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. عالم برزخ میں پہنچ گئے کہ انسان، آپ نے حالات سارے سنے، قبر کے آپ نے حالات سنے، قبر کے بعد جو ہے نا جو ملائکہ نقالہ ہیں ان کے آپ نے حالات سنے. اس کے بعد فشار قبر اب دہرانا نہیں ہے، اس کے آپ نے حالات سنے. کیا چیزیں انسان کو جو ہے نا وہ جو پریونشن کے لیے ہیں، انسان اپنے آپ کو پریونٹ کر سکتا ہے، اس کے سلسلے میں آپ نے باتیں سنی ہیں. وہ 12 اور 14 جو ہیں آپ کو ٹپس دیے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے کہ انسان عالم برزخ کا جو فشار قبر ہے اس سے محفوظ رہ سکتا ہے. اس کے بعد آپ کو وہ سارے حالات بھی بتائے، ایک واقعات بھی بتائے کہ عالم برزخ میں لوگ کس طرح زندگی گزارا کرتے ہیں، مومنین کی زندگی کس طرح ہوا کرتی ہے، منافقین کی زندگی کس طرح ہوا کرتی ہے. سارے کے سارے جتنے مومنین ہیں وہ سارے کے سارے کہاں جاتے ہیں، وادی سلام کی طرف جاتے ہیں. سارے جتنے مومنین ہیں
سارے مولا امیر المومنین کی جوار میں رہا کرتے ہیں، وادی سلام میں۔ ہر جمعے کے دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دعوت ہوا کرتی ہے، سارے لوگ وہاں جاتے ہیں زیارت کے لیے اور کھانا وغیرہ وہیں کھا کے آتے ہیں، پوری ہے نا دعوت ہوتی ہے، معصومین کی اسے زیارت ہوا کرتی ہے، مومنین کو ملتا ہے، ساری اس کی زندگی کا جو لائف سٹائل ہے بالکل اسی طرح، اپنا جو ارادہ کرتا ہے، جو چیز اسے چاہیے وہی کھاتا ہے پیتا ہے، سارے دوستوں کے ساتھ اس کی سیٹنگ ہوتی ہیں اور وہ گفتگو کیا کرتا ہے۔ قرآن کے سلسلے میں تکامل کی جو منظر ہے عالم برزخ میں ہوا کرتی ہے۔ عالم برزخ میں وہ اگر کسی کے قرآن سیدھا نہیں ہے اور قرآن کے سلسلے میں وہ تکامل ہے تو قرآن اس کو پڑھایا بھی جاتا ہے۔ مومنین کے جو بچے اور بچیاں ان کی تعلیم کا انتظام، ساری کی ساری ان کی ایجوکیشن کا انتظام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے، اور جو یہ کافرین کے بچے ہیں بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ان کی تعلیم بھی ہوتی ہے، اور اس تعلیم کی جو ذمہ داری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوتی ہے، وہ پڑھایا کرتے ہیں، وہ مینیج کیا کرتے ہیں۔ یہ ایک رخ ہے عالم برزخ کو جو وادی سلام میں ساری کی ساری نعمتیں اور ساری کی ساری جتنی رحمتیں، جنت عدن کا جو حصہ ہے وہ ہے وادی السلام، اس کے مقابلے میں بھی ہے، اس کے مقابلے میں وادی السلام نجف کے بعد، نجف کی دوسری طرف، نجف کا جو ایریا ہے اس میں ہے، جوار امیر المومنین میں، اور دوسرے کہ جہاں پہ ایک بہت بڑا ایک پنشمنٹ اور ایک عذاب اور ایک ڈیٹینشنز، اور جہاں پہ ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، جہاں پہ ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، ان کو عقاب دیا جاتا ہے، جہاں پہ یہ سارے کے سارے ظالمین، یہ سارے اس وقت جو ہے نا یہ جو ظلم کر رہے ہیں، بربریت کر رہے ہیں، طاغوتیت کر رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے برہوت میں جانے والے ہیں۔ اس جگہ کا نام ہے برہوت، اور وہ وادی السلام ایک طرف اور یہ وادی برہوت دوسری طرف۔ وادی السلام میں سارے کے سارے مومنین ہیں، اور وادی برہوت میں سارے کے سارے منافقین، کافرین، مشرکین، ملحدین، اور یہ زمانے کے جتنے طاغوت ہیں، یہ تکفیری گروہ، سارے کا سارا، یہ سارے کے سارے کہاں ہیں؟ یہ سارے وادی برہوت میں ہوں گے، جو یمن کے پاس ہے۔ ایک مختصر سی بریک، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس واقعے کی طرف آتے ہیں۔